او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتاریں جو ہم پڑھیں۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، اے محبوب آپ فرمائیے پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن کریم کا اعجاز خوب ظاہر ہو چکا اور کافر قرآن کریم کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے، اور معجزات واضحات نے حجت قائم کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی معجزات دکھائے جس سے بات بالکل ظاہر ہو گئی، اور کفار کے لیے کوئی جائے عذر باقی نہ رہی، کوئی وہ بہانہ نہ کر سکتے تھے، تو وہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرنے لگے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ مروی ہے کہ کفار قریش کے سردار کعبہ معظمہ میں جمع ہوئے، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آج گفتگو کر کے آپ سے معاملہ طے کر لیں، تاکہ ہم پھر آپ کے حق میں معذور سمجھے جائیں۔ عرب میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم پر وہ شدائد کیے ہوں جو آپ نے کیے ہیں۔ آپ نے ہمیں بڑی تکلیفیں دی ہیں، آپ نے ہمارے باپ داداؤں کو برا کہا، ہمارے دین کو برا کہا، ہمارے دانش مندوں اور عقل مندوں کو آپ نے کم عقل کہا، ہمارے معبودوں کی آپ نے توہین کی، ہماری جماعت کو آپ نے متفرق کر دیا، کوئی برائی باقی آپ نے نہ رکھی۔ اس سے آپ کی کیا غرض ہے؟ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ ہماری قوم میں آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اعزاز چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اگر آپ ملک اور سلطنت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر آپ کو کوئی دماغی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی خلش ہو گیا ہے تو ہم آپ کا علاج کریں گے، اور اس میں جس قدر خرچہ ہوگا ہم اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر! کس قدر کافروں نے دکھ دیا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کس قدر تکلیفیں سہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلام کو پھیلایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہیں، میں مال، بادشاہت، سلطنت، سرداری کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں۔ واقعہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اور حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر اللہ کی رضا اور آخرت کی نعمت کی بشارت دوں، اور انکار کرنے پر اللہ کے عذاب کا خوف دلاؤں۔ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا، اگر تم اسے قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور نہ مانو تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے محمد، اگر آپ ہماری معروضات کو قبول نہیں کرتے، آپ ہماری پیشکش کو قبول نہیں کرتے، تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے، میدان صاف نکال دیجئے، نہریں جاری کر دیجئے، اور ہمارے مرے ہوئے باپ داداؤں کو زندہ کر دیجئے۔ ہم ان سے پوچھ کر دیکھ لیتے ہیں
کہ آپ جو فرماتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ اگر وہ کہہ دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، جو پہنچانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں وہ میں نے پہنچا دیا۔ اگر تم مانو تمہارا نصیب، نہ مانو تو میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ کفار نے کہا، پھر آپ اپنے رب سے عرض کر کے ایک فرشتہ بلوا لیجئے جو آپ کی تصدیق کرے اور ہمیں بتائے کہ آپ سچے ہیں، اور اپنے لیے باغ، محل اور سونے چاندی کے خزانے طلب کیجئے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں بشیر نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس پر کہنے لگے، تو ہم پر آسمان گروا دیجئے۔ اور بعض ان میں سے یہ بولے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لائیں۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھ آئے، اس مجلس سے آپ اٹھ گئے، اور عبداللہ بن امیہ آپ کے ساتھ اٹھا اور آپ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم میں کبھی آپ پر ایمان نہ لاؤں گا جب تک آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھیں اور میری نظروں کے سامنے وہاں سے ایک کتاب اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر نہ آئیں، اور اللہ کی قسم اگر یہ بھی آپ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی نہ مانوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس قدر ضد، عناد اور دشمنی اور عداوت میں ہیں اور ان کی حق دشمنی حد سے گزر گئی ہے، تو آپ کو ان کی حالت پر دکھ ہوا، رنج ہوا، آپ غمگین ہوئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ پھر اس کا ترجمہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ بولے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر آپ اس کے اندر بہتی نہریں رواں کریں۔ او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، یا آپ ہم پر آسمان گرا دیں جیسا آپ نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آئیں اور وہ اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ کے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب آپ نہ اتاریں جو ہم پڑھیں۔ قل سبحان ربی، آپ فرمائیے پاکی ہے میرے رب کو، هل كنت الا بشر رسولا، میں کون ہوں مگر اللہ کا بھیجا ہوا آدمی، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا۔ اب جس قدر معجزات، نشانیاں، آیات یقین اور اطمینان کے لیے درکار ہیں، ان سے بہت زیادہ میرا پروردگار ظاہر فرما چکا، حجت ختم ہو گئی۔ اب یہ سمجھ لو کہ رسول کے انکار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے مکرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تم انتظار کرو اللہ کے غضب کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر سلامتی نصیب فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔